ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہاروں والا مہینہ، کہ پورے سال میں سے ویسے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ کچھ مہینوں کو خصوصیت حاصل ہے، جیسے رمضان کا مہینہ تو شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ کہ 12 مہینوں میں سے آقا کی آمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربیع الاول کا مہینہ، اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے 12 مہینے میں سے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ۔ تو ربیع الاول کا مہینہ، اس کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان ربیع الاول کے مہینے میں کچھ نیتیں کرے اور اپنی پچھلی زندگی، گناہوں بری زندگی، دنیا کی محبت والی زندگی، آخرت سے کو بھولنے والی زندگی سے توبہ کریں اور سچا پکا عاشق رسول بنیں۔ بھئی سچا پکا عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے، چونکہ جس کو جس سے محبت ہو وہ اس کو یاد زیادہ کرتا ہے۔ تو جو انسان عاشق رسول ہو، اس کے پاس اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو پھر وہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے۔ اور سارے اللہ والے، سارے مشائخ، سارے سلسلے اور جو بھی دین کی محنت ہو، آپ کو وہاں بنیادی طور پر درود شریف کا اہتمام ملے گا۔ اور اکثر اللہ والے نے اخیر میں چل کر کے یہ لکھا کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ درود شریف کی برکت سے پایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تقریباً میرا 2.25 مہینے مدینہ منورہ میں قیام رہا، روزانہ 3 مرتبہ سے زیادہ کھلی آنکھوں پیارے نبی کی زیارت مجھے نصیب ہوتی تھی۔ فتوح الحرمین میں لکھا ہے، انہوں نے اس کی وجہ لکھی کہ جب میں نے حرمین شریفین کا سفر شروع کیا تو سورت سے ہی شروع کیا تھا، یہاں کی بندرگاہ سے جو جہاز چلتا تھا یہیں سے میرا سفر شروع ہوا تھا، تو میں نے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیا اور محبت کی زبان سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ اب بار بار میرے اور آپ کا، ہمارے اور ابا کے نام کے ساتھ پیارے نبی کے دربار میں درود شریف پیش ہو کہ فلاں ابن فلاں نے آج آپ پہ اتنے درود بھیجے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے؟ یار کوئی 2-3 دفعہ واٹس ایپ پر سلام کرتا ہے، اس سے دوستی ہو جاتی ہے، اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے، تو بار بار درود شریف پڑھے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا، کوالٹی والا پڑھے گا، کیا اللہ کے نبی سے دوستی نہیں ہوگی؟
کیا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش نہیں ہوں گے؟ کیا راضی نہیں ہوں گے؟ کیا آقا کی توجہ نہیں ہوگی؟ کیا پیارے نبی کی ہمارے لیے دعا نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے لیے آگے کے راستے نہیں کھلیں گے؟ درود شریف کی برکت سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ نورانیت ہے، یہ وہ روشنی ہے جو گناہوں کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ بھائی یہ مسجد ہے، ابھی اس میں روشنی ہے تو اس میں اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر اندھیرا ہوگا تو اس میں روشنی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح درود شریف ایک روشنی ہے، ایک دل کا نور ہے۔ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پرسنل مجھے کہہ رہے ہیں، پرسنل آپ کو کہہ رہے ہیں، پرسنل آپ کو کہہ رہے ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں درود و سلام کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ یوں فرمایا کہ تم درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا، گنبد خضرا والے سے تمہاری بھی دوستی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کے پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ جب تک بندہ درود شریف پڑھتا ہے نا تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کی زبان ذکر میں رہتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، تانا نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا۔ ارے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ ابھی درود شریف پڑھ رہا ہے، ابھی اس کو پتا ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، میں ایک خیر کا کام کر رہا ہوں۔ اور کرامن کاتبین تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہارے ساتھ ہے، تم جو بھی کرتے ہو وہ سب لکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں کہ اس گھڑی یہ درود پاک پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔ ہمارے وہاں ایک ڈرائیور صاحب ہے، انہوں نے خواب میں حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کے جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہم اللہ والوں کو دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں، لیکن خوش نہیں ہو جانا، ان کے جیسا بننا ہے، چونکہ وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ جتنے اللہ والے ہیں وہ ہماری قبر میں نہیں آنے والے، ہم ان کی قبر میں نہیں آنے والے۔ اگر وہ ان کے پاس پیسہ آئے گا تو ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہمارے پاس آئے گا تو ان کا نہیں بھرے گا۔ وہ اگر دوائی کھائیں گے تو ہمارا سر اچھا نہیں ہوگا، اگر ہم دوائی کھائیں گے تو ذریعے کے طور پہ ان کا سر اچھا نہیں ہوگا۔ ان کے پاس ایک زندگی تھی، انہوں نے اللہ پہ فدا کی، اللہ نے ان کو اپنا بنایا، ہمارے لیے سیمپل بنایا کہ دیکھ یہ میرے بنے اور میری نعمتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کو دیکھ کے تو بھی میرا بن تو تجھے بھی میری نعمتیں ملے گی۔ اگر ان کو دیکھ کر بھی تو میرا نہیں بنتا تو مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے محتاج ہے؟ نہیں نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہے۔ اصل جذبہ یہ کہ میں اللہ والا بن کے مروں، میری دوستی ہو جائے اللہ سے۔ اور دنیا کا سب سے آسان کام کہ اللہ سے دوستی کرنا، سب سے آسان۔ اللہ فوراً مان جاتے ہیں، فوراً دوستی کر لیتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ۔ ادھر کسی کے دل میں ندامت ہوئی کہ یار واقعتاً زندگی غلط گزاری ہے اور مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے ندامت، پریشانی، گھر میں اثرات، تکلیف، بلا، اور جتنے پیسے کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے، اور عاملوں کے چکر کاٹ رہا ہوں اور زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آتی ہے، اور کچھ برکت نہیں، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بنیادی طور پہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پہ بندہ تڑپتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، جب ابو ناراض ہو تو بچے کو ابو کے گھر میں اچھا لگتا نہیں، جب شوہر ناراض ہو تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا لگتا نہیں، جب اللہ ناراض ہو تو زمین اللہ کی ہے، یہاں چلتا اللہ کا ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، عزت اللہ دیتا ہے، راحت اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، اور چین سکون اللہ دیتا ہے، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بناتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کا نہیں ہوتا اس کے بیوی بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور چیزیں اس کی نافرمان ہو جاتی ہے۔
ہے اور پھر اس کو زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آتی ہے. اس لیے فرمایا تائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے. یوں فرمایا توبہ کرو تمہاری دوستی اللہ سے ہو جائے گی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا میلا ہوا تھا، لانڈری میں دھلنے کے لیے دیا، دھل کر آیا، ایسا لگا یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ والے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے. جب اللہ کی نظر سے ہی گر گیا وہ کہیں کا نہیں رہا، اس کی زندگی کٹی پتنگ جیسی ہو جاتی ہے. کس کے ہاتھ میں آئے گا، کہاں جائے گا، کچھ پتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نظر سے گرا ہے. مولانا اللہ والے سے گناہ نہیں ہوتے فوراً توبہ ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے فوراً. کئی دفعہ استغفر اللہ، شیطان شرما جاتا ہے کہ یار ان کو کیوں گناہ کروایا، یہ تو اتنی توبہ کر رہے ہیں کہ اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور ہم ہیں کہ کچھ گناہ ہو گیا تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ والوں سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ کے عادی نہیں ہوتے. جو گناہ کا عادی ہو وہ اللہ والا نہیں ہوتا. جیسے کبھی کچھ بات ہو گئی، جھوٹ ہو گیا کچھ، فوراً معافی مانگ لی اللہ سے جم کر کے. گناہ کی عادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ روزانہ بیوی کے ساتھ مل کر سب کی غیبت کر رہا ہے، رات سونے سے پہلے 15 منٹ غیبتوں کا سلسلہ جاری، کہ تھوڑی بہت نیکیاں تھی وہ بھی دے دو سب کو، آخرت یاد نہیں ہے، اللہ سے ملاقات یاد نہیں ہے، اور سامنے والے کے گناہ لے لو تاکہ میری بیوی کل میں اور پریشان ہو جاؤں، تو بھی اور پریشان ہو جائے. جتنی زندگیاں گزرتی جا رہی پریشانی بڑھتی جا رہی. آج ساری عورتیں پریشان نظر آتی ہیں. وجہ کیا؟ رات میں اس کی ماں کو فون کرے گی اور سسرال والوں کی غیبت کرے گی. وہ سمجھتی ہے کہ میرے مسئلے حل ہوں گے. کچھ نہیں ہوگا، لائف ٹائم تیری ماں بھی پریشان رہے گی، تو بھی پریشان رہے گی. غیبت کرنے سے اور اللہ کو ناراض کرنے سے کتنا سنگین گناہ ہے غیبت. الغیبت اشد من الزنا، زنا کتنا سخت گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور بنداس کرتا ہے، مزہ آتی ہے غیبت کرنے میں. اور جب انسان غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ہونٹ پہ شہد لگاتا ہے، اس کو بہت مزہ آتی ہے غیبت کرنے کی. اور شیطان سمجھتا ہے اپنا کام ہو رہا ہے، اس کو کرنے دے، یہ اللہ کی نظر سے گرے گا، بے برکتی آئے گی، یہ خود پریشانی میں آئے گا، اپنے پیڑ پہ کلاڑی مار رہا ہے، اس کے بچے اور اس کی فیملی اس کی نافرمان ہوگی، اور خدا کی زمین پر اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے. یہ اللہ کی نظر رحمت سے گر رہا ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ سے گر رہا ہے، اللہ کی نظر رحمت سے گر رہا ہے. قرآن میں جتنی سخت وعید غیبت کے بارے میں آئی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ کا خوف ہو. جب اللہ کا خوف ہوتا ہے زندگی گزارنے کی مزہ ہوتی ہے، انسان گناہ نہیں کرتا. حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے اور مشائخ صوفیہ میں سے تھے سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص آیا، بولے ایک عورت نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے، وہ آپ کے حسن پر فریفتہ ہے، بہت خوبصورت ہے. اس نے کہا کہ موقع دیکھ کر آپ میرے گھر آ جائیں، میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں. حضرت کو جیسے ہی پیغام ملا حضرت نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. خلاصہ میں ایسا نہیں کر سکتا. کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کی طاقت کو بھی جانتے تھے. جیسے ہم لوگ سب لائٹ بل بھر دیتے، کیوں؟ ان کی طاقت معلوم ہے کہ بجلی کٹ جائے گی تو فوراً ہر آدمی خود جائے گا لائٹ بل بھرے گا. تو بہت سے لوگ ہیں یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے. وہ بولتے دیکھا جائے گا جو ہوگا وہ. او ایک ان لوگوں سے بھی تو اللہ کی طاقت کم سمجھتا ہے. اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے، اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ ہے. 100 سال پہلے 150 سال پہلے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے.
ابھی ہم لوگ سب ہیں، ہم ہماری فیملی ہمارے بچے ہیں، اور 150 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. صورت پہ قیامت آئے گی، ہمارا گھر ہماری دکان ہمارے مکان پہ قیامت آئے گی. وہ کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. یہ تو امتحان کے لیے بھیجا ہے، صرف دنیا بنانے، دنیا کمانے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے اور ان کو انگلش اسکول میں پڑھانے اور مہینے کا خرچہ چلانے اور دکان پہ کمانے اور ویپاریوں کو پیسے دینے اور اتوار کو گھومنے کے لیے صرف تھوڑی بھیجا ہے دنیا میں. یہ تو ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، یہ تو یہودی لوگ بھی کرتے ہیں. اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اپنی دکان کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ویپاری کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے ہیں. یہ تو دنیا کے سارے انسان کرتے ہیں. تو مولانا یہ نہ کرے، نہ یہ کرنا ہے، یہ ضرورت ہے. جیسے واش روم میں جانا ضرورت ہے، ایسے دنیا کمانا اپنا یہ سب ضرورت ہے. ضرورت کو ضرورت کے درجے میں کرنا ہے، مقصد تو آخرت بنانا ہے. کہاں ہے ہمارے دادا پردادا، ان کے ابا، یہ سب کہاں ہے؟ مغل کے سارے بادشاہ کہاں ہیں؟ کیا لے کر گئے؟ میں اور آپ کیا لے کر کے جائیں گے؟ نماز کے وقت نماز، دین کی محنت کے وقت دین کی محنت، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کی معمولات کی پابندی، مرکز پر جانا، اب گشت میں جانا، اللہ کے دین کی محنت کرنا، یہ چلتا پھرتا مدرسہ. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اپنی طلب اللہ کو بتانا، اللہ میں بھی دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں لیکن میں بھی آپ کے دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں. میں بھی گشتوں میں جاؤں گا، ملاقاتوں میں جاؤں گا، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھوں گا. اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم اور دینی مذاکرے. قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بزرگوں کے ایک آدھ بیان سن لینا. جو بات کان کے راستے سے دل میں جاتی ہے نا، ویسے جذبے بنتے ہیں. روزانہ موبائل چارج کرتے، روزانہ اپنے دل کو چارج کرو، اپنی فیملی کو اللہ والوں کے بیانات سناؤ تاکہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ میرے بچے نیک بنے، حافظ عالم بنے، قاری مفتی بنے. ہمارا انتقال ہو تو جنازے کی نماز پڑھائے اور ہمیں قبرستان میں رکھے تو روزانہ ایصال ثواب کرے. جس طرح ہم ہمارے پردادا کو بھول گئے، روزانہ اچھا کھاتے 5 روپے ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، ایسا اپنے بچوں کو نہیں بناوے. ابھی اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا، ابھی ماحول ہے، ابھی مدرسے ہیں، ابھی ان کو دین کی سمجھ دیں. ہاں، جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی. بچوں کو دین سکھاؤ، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ فوراً کہا معاذ اللہ. اب یہ جواب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا زلیخا کو، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا. کیسے لوگ ہیں، گناہ کی آفر آ رہی ہے منع کر رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگ گناہ کے موقع تلاش کر رہے ہیں. کیوں، کیا بات ہے؟ کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. رات کو سوئے، خواب میں زیارت ہوئی سیدنا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی. کہا سلیمان بن یسار، خلاصہ سنا رہا ہوں کہ میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی، گناہ میرے سامنے بھی پیش ہوا تھا، میں نے کہا تھا معاذ اللہ، لیکن میں نے نبوت کی حفاظت کے ساتھ کہا تھا. سلیمان کمال تو نے کر دکھایا، ایک ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے. ایسے ہی زیارت ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنے راضی ہوں گے. ایسے لوگوں کو خدا عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں. ہاں، جب اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو تو ربیع الاول کا پیغام درود شریف زیادہ پڑھے جائیں، سنتیں جو معلوم ہے اس پر عمل کیا جائے، جو معلوم نہیں ہے اس کو سیکھا جائے. روزانہ کم سے کم ایک سنت تو سیکھے. روزانہ نیا کھانا کھاتے، روزانہ نئی چائے پیتے، روزانہ پیسہ کماتے، روزانہ غسل کرتے، روزانہ موبائل چارج کرتے، ایک سنت تو سیکھے. نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، 100%. غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے. خدا ناکام کرے گا. اللہ کو ایک دم ناپسند غیروں کا راستہ. دیکھ لیں ہم، ہمارے بچے، ہماری فیملی نبی کے راستے پر 100% کامیاب ہو رہے ہیں یا غیروں کے راستے پہ چل کے دنیا آخرت دونوں برباد کر کے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا کر کے اللہ کے حضور پیشی ہوئی، نامہ اعمال دیکھا، کہا تیری پوری زندگی غیروں والی تھی، جا جنت میں چلا جا. ایسا بولیں گے؟ تو نے پوری زندگی میرے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا، جا جنت میں چلا جا. ایسا بولیں گے؟ تو نے فجر کی نماز چھوڑتا تھا، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی پی لے. ایسا بولیں گے؟ میں بہت خوش ہوا، تو نے میرے نبی کو ناراض کیا، آ جا. ایسا بولیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ایگزام میں صحیح لکھنے والے کو سر پاس کرتا ہے، غلط لکھنے والے کو سر فیل کرتا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا یہ فرما بردار اور نافرمان لوگ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں کو ایک کر دوں گا. مالکم، تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم اپنے اللہ کے بارے میں کیسا فیصلہ کر؟ کیا مجھے کچھ پتا نہیں؟ کیا میں دیکھتا نہیں ہوں؟ کیا صحابہ نے پوری زندگیاں نہیں لگائی؟ کیا یہ اللہ والے نہیں تڑپ رہے؟ دونوں برابر ہو جائیں گے. فجر کی نماز پڑھنے والے چھوڑنے والے، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اور دین کی محنت کو پیٹھ بتانے والے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. مجھ پہ جوانی فدا کرنے والے اور ہیرو اور کرکٹروں کے پیچھے جوانی فدا کرنے والے، دونوں برابر ہو جائیں گے.
اپنے بزنس میں جھوٹ بولنے والے، حرام کمانے والے اور حلال کمانے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ کیا دیکھنے والے اور نابینا برابر ہے؟ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہے؟ کیوں نبی کو بھیجا؟ کیوں قرآن کو بھیجا؟ کیوں اولیاء کرام کو بھیجا؟ کیوں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلائی؟ یہ سارا نظام، سارا سلسلہ اور ساری سسٹم کیوں چلائی؟ او میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ضرورت اس بات کی اللہ کو ساتھ لے لیں اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لیں، پریشانی، بے چینی، حالات، تکلیف نہ آئی، مزے لے یار، اللہ ساتھ ہے ہمارے، اسی سے دوستی کرے۔ دنیا والے تانا دیتے، اللہ کبھی تانا دیتا ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جو ایک بالش آتا ہے اللہ دو بالش آتے ہیں، جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوتی ہے۔ پینسل کا لکھا ہوا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا ہوا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے، کپڑے سرف سے صاف ہو جاتے ہیں، موبائل میں میسج ہو، ڈیلیٹ کا بٹن آن کر کے دباؤ، سارے میسج ختم ہو جاتے ہیں۔ اے انسان سچے دل سے معافی مانگ لے، خدا سب کچھ معاف کر دے گا، کبھی بھی تانا نہیں دے گا، اللہ کو تو مہربان پائے گا۔ آج موقع ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، سچی پکی توبہ کر کے جائیں گے اور انشاءاللہ عاشق رسول بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔